بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. یہ ولاگ ذرا تسلی سے سنیے گا اور ٹھنڈے دل سے سنیے گا اور خاموشی سے سنیے گا، کیونکہ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. کہیں خوشیوں کے شادیانے ہیں اور کہیں مایوسیاں ہیں، اور قبل از وقت نتائج نکالے جا رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ قبل از وقت کوئی بھی نتیجہ نہ نکالا جائے. ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ تقریباً 20-22 تاریخ سے پہلے نہیں آئے گا. 22 تاریخ تک کا انتظار کیا جائے، کیونکہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک نقشہ سامنے رکھتا ہوں کہ ایونٹس ہو کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں کو میں نے سنا وہ بہت زیادہ مایوس ہیں، اور اس حد تک مایوس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق نے کام دکھا دیا. اور یہ سارے کا سارا جو امریکی ڈیلیگیشن آیا تھا، یہ امریکی ڈیلیگیشن اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت سے یہ نتیجہ حاصل کیا تھا اور یہ کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کو کسی نے درمیان میں سے ہی اچک لیا. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق نے کام کیا ہے اور عمران خان صاحب کو ان کے اپنے ہی ساتھی نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا مختلف انداز میں ان چیزوں کو سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت تک کسی حتمی نتیجے پر یا کسی منفی نتیجے تک نہیں پہنچوں گا جب تک کہ یہ 2-3 کام جو فائنلی حتمی طور پر سامنے نہ آ جائیں. اس وقت سچویشن یہ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر ابھی بھی پابندی ہے، اور اس ملاقاتوں پر پابندی کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. مخصوص ملاقاتوں کی اجازت ہوگی، لیکن آزاد ذرائع جو ہیں اور انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ انہیں ان تک ایکسیس نہیں دی جائے گی. یہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ کی طرف سے ہر جگہ سے یہ پریشر ہے کہ جناب یہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے یا ان ملاقاتوں کو محدود کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہرحال ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ایک ایسی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چاہتے یہی ہیں. اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھک چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری لیڈرشپ بھی تھک چکی ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکلے اور یہ قضیہ حل ہو. لیکن ظاہر ہے آگے عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی باتوں پر قائم ہیں. وہ کسی قسم کی کوئی ڈھیل کے لیے تیار نہیں، کوئی NRO دینے اور لینے کے لیے تیار نہیں. وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بننا نہیں چاہتے. وہ معاملات طے کر کے اور دستخط کر کے رہا ہونا نہیں چاہتے. وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں. اس لیے وہ جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے، اس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس دوران نیچے جو ہیں وہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ہلکی پھلکی کوششیں چلتی رہتی ہیں، اور ہر کسی لیڈر کا یہ اس کی خواہش ہے کہ یہ کام میرے ذریعے سے ہو جائے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی لوگوں کو بیوقوف بھی بناتی ہے، اور کہیں کہیں یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر ون پوزیشن پہ معاملات ہو جاتے ہیں اور ہمارے بگ باس جو ہیں ان کو ہم راضی کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہی چل رہا ہے کہ ہر افسر کی یہ خواہش ہے کہ یہ معاملہ میں حل کر دوں اور میرا باس جو ہے وہ خوش ہو جائے، اور میں اپنے باس کے سامنے سینہ تان کے کہوں گا سر دیکھیں یہ کام میں نے کر دیا، جو کہ کوئی نہیں کر سکا. یہ ایک کھیل چل رہا ہے اور یہ کھیل ابھی چلے گا، اور اس لیے مایوس نہیں ہونا اور کوئی نتیجہ قبل از وقت نہیں نکالنا. اس کی وجہ ایک میں بتا دوں کہ نمبر 1 یہ کہ GHQ حملہ کیس 9 مئی کے مقدمات، سارے کے سارے مقدمات جن میں عمران خان صاحب کا بھی معاملہ ہے اور باقی، وہ اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. کافی عرصے سے ان مقدمات کی سماعت آگے نہیں بڑھی، اور جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا 19 اپریل تک. اور
کیا وجہ بنی کہ سرکاری گواہ جو کہ پولیس کے لوگ تھے، پنجاب پولیس کے، وہ نہیں پہنچے اور وہ بار بار نوٹس کے وہ پنجاب پولیس کے جونیئر چھوٹے تھانے دار نہیں پہنچ رہے۔ آپ یہ خود سوچیں کہ کیا ان کی مجال ہے کہ انہیں حکم ہو اور وہ آ کے گواہی نہ دیں؟ اس لیے کہ ان کو روکا ہوا ہے اور بارگین کیا جا رہا ہے، معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نمبر 1، اور اسی لیے اس کی سماعت آگے نہیں بڑھ رہی۔ اگلی بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے تمام مقدمات کی سماعت جو ہے وہ ادروائز بھی روکی ہوئی ہے، اور وہ کیوں روکی ہوئی ہے؟ وہ صرف اس لیے روکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہوگا، پارٹی کے لوگ ملیں گے، ایگریسو بھی ملیں گے، دوسرے بھی ملیں گے، ان کی فیملی ممبرز بھی ملیں گے، باہر کا ماحول ان کو بتائیں گے، صحافی ملیں گے، صحافی سوالات کریں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہاکس موجود ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ہیں، کوئی اپوزیشن کے اندر بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملات ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، میڈیا ہاؤسز بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اپنا انتقامی اور حسد اور بغض ہے، اور کچھ کا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہے، فوجی جرنیلوں کے ساتھ ہے، کیونکہ فوجی جرنیلوں سے بھی لوگ تنگ ہیں۔ لہٰذا اس لڑائی میں بہت ساروں کا فائدہ ہے، دال روٹی چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی چلتی رہے۔ اس لیے جناب عمران خان صاحب سے کے سارے مقدمات روکے ہوئے ہیں، ان کی فیملی کو بھی اسی لیے روکا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کا جیل مینول کے اکارڈنگلی یہ سارا کچھ خلاف قانون ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بیک ڈور چینل پہ یہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اس لیے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً فوجی جرنیل جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے، وہ اس لڑائی کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے سارے عوام جو ہیں، 90% عوام، یہ خود اپنی انٹیلیجنس ادارے ان کے ہیں، ان کی اپنی اسیسمنٹ اور ان کی اپنی جو پلز رپورٹ آتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 90% پاکستانی وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب تک عمران خان کے ساتھ آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے، فوج اور عوام ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، اور فوج ہماری نہ عزت کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ ہمارا احترام کر سکتی ہے، یہ فاصلے اور نفرتیں بڑھتے جائیں گے، یہ ایک کام چل رہا ہے۔ دوسری جانب جارحانہ موڈ والے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب تنخے رکھو، تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ توشہ خانہ کا اب کل کیس تھا، توشہ خانہ کا کیس بھی اب کل نہیں لگ رہا اور اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے معاملے میں جیل حکام کی طرف سے کہ توشہ خانہ کیس کی کل آج کی جو جیل کی سماعت ہے وہ نہیں ہو رہی۔ عدالتی عملہ نے خالد یوسف چودھری صاحب کو آگاہ کیا کہ اور توشہ خانہ کیس کی آخری سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی، 17 فروری سے 17 مارچ اور 17 مارچ سے 17 اپریل آنے والی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ سماعت نہیں ہوئی، اور ایک وقت تھا کہ صبح دوپہر شام سماعتیں ہو رہی تھیں اور رات کے 2-2 بجے تک سزائیں سنائی جا رہی تھیں۔ تو یہ ایک اور اس کے 2 پہلو ہیں، کیونکہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ مناسب وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک اور بھی ہے کہ یہ ان کو ہولڈ پہ رکھ کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لہٰذا سماعت جو ہے وہ 17 فروری کو ہوئی تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی، اور آج پھر یہ سماعت نہیں ہو رہی، اور خالد یوسف چودھری صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور یہ سماعت جیل میں ہونا تھی، اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں کے خلاف یہ مقدمہ ہے، لہٰذا یہ ہو گیا۔ اور کل بھی جو سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں وہ سماعت بھی نہیں ہوئی، باہر رکھی گئی اور باہر سے بھی اس کو گواہ نہیں آئے، سرکاری گواہ۔ اب آتے ہیں دوسری جانب 20 اپریل کو ایک جلسہ رکھا ہوا ہے متحدہ اپوزیشن نے اسلام آباد میں، اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں شریک ہوں گی، اور بشمول پاکستان تحریک انصاف، ظاہر ہے انہوں نے یہ فورم بنایا ہے، تحریک تحفظ پاکستان، سربراہ اچک زئی صاحب ہیں، دیگر جماعتیں بھی آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 18 اپریل کو سندھ حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جلسہ رکھ لیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جناب وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اور وہ دم چھلا بن گئے ہیں مسلم لیگ نواز کا، شریف خاندان کا، اور شریف خاندان کا بھٹو خاندان دم چھلا بن سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو ان کا ایک وہ
शहबाज शरीफ साहब अर्दली हैं हमारे जनरल साहब के, और पीपल्स पार्टी अर्दली बन गई है शरीफ ख़ानदान की, और उनकी अर्दली बन के उनके सरबसरूद उनके सामने हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर होती है। लिहाजा पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है। अगला जी है कि कन्वेंशन हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग और मुसलसल कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन हो रहे हैं, 4 कन्वेंशन हो चुके हैं और मज़ीद होंगे। उसके बाद पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को, कारकुनों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने लिए सारे रास्ते सारे ओपन किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो कन्वेंशन हो रहे हैं वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की आप गुफ्तगू सुने, तकरीरें सुने पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो बिल्कुल एक नए अज़्म के साथ डी चौक आना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि पहले हमें नहीं पता था कि हमें गोलियां मारी जाएंगी, हम जिसको रियासत समझते हैं, जिसको हम अपनी माँ समझते हैं, जिनके पास हम अपने बड़े मान के साथ आ रहे थे, वो हमें गोलियां मारेंगे, और हमें अंदाज़ा नहीं था। अब चूँकि हमें पता है कि इन्होंने हमें गोलियां मारी हैं और अब भी मार सकते हैं, लिहाजा हम अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक साइड पर रख दें, वो पार्टी लेवल पे बहुत तैयारियां कर रहे हैं, और पंजाब में भी मोबिलाइज हो रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात बन चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान का एलिमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। सरदार अख्तर मेंगल साहब धरना दिए बैठे हैं, और उन्होंने आज कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस धरने के मुकाम पर ही बुला ली है, और उन्हें राज़ी करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को की खदमात हासिल की जा रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए अख्तर मेंगल साहब को राम करने की कोशिश की जा रही है। अगेन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं और वो अपना वज़न सरदार अख्तर मेंगल साहब के बजाय हुकूमत के पलड़े में डालते हैं, तो इसका मतलब है 26वीं गैर आइनी तरमीम की तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर उनको अपना कंधा देंगे, और एक बार फिर हुकूमत को क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी खदमात पेश करेंगे, और उसके इर्ज़ ज़ाहिर है उनका कद काठ और बाकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब जनाब ये तो है एक तरफ, फिर जी अदरवाइज़ जो दरूने खाना अब अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया गया, और अली अमीन गंडापुर साहब को बुला के कल बुलाया गया इस्लामाबाद, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात, सियासी कमेटी ने एक फ़ैसला कर लिया है, और वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया है। अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी पैगाम आया, और फिर पार्टी जमा हुई और पीटीआई सारे लीडर्स बैठे, और उन्होंने बड़े सोच विचार के बाद संजीदा फ़ैसला किया, और सर से सर लगा कर बैठे, और उन्होंने सोचा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हमारे अपने भी नादान दोस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा फ़ैसला उन्होंने ये किया कि जो मुलाकात है, नंबर 1 ये कि मादनियात का बिल जो है वो किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ेगा, और उसके बारे में इमरान खान साहब हतमी शख्सियत होंगे, और वो भी जब पार्टी लेवल पे इमरान खान साहब किसी को बुलाएंगे और कई लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, तब उनकी बात सही मानी जाएगी कि वाक़तन इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आई है। लिहाजा एक और सियासी कमेटी ने फैसला किया कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है इमरान खान साहब से मिला देती है, और जिसे चाहती है उसे रोक लेती है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और इससे पार्टी को तकसीम किया जा रहा है, गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। लिहाजा फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी, और फहरिस्त की मंजूरी इमरान खान साहब से ली जाएगी, और कोई भी शख्स अपने तौर पर अडयाला जेल से किसी भी पैगाम आता है किसी इस्टेब्लिशमेंट का, किसी जेल हुकाम का, अपने तौर पर कोई भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेगा, और इसको डिस्करेज किया जाएगा। पार्टी लेवल पे ही फैसला किया जाएगा कि किसने जाना है, और जो लिस्ट दी जाएगी सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट अगर कहेगी भी तो भी कोई शख्स मुलाकात करने नहीं जाएगा।
یہ ایک فیصلہ ہوا جی، اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، انتظار پنجوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے فہرست جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ یہ طریقہ عمران خان کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے، لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب اور دوسرے قائدین کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ چلی جا رہی تھی، اس کو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ حل کر لیا ہے اور ایک فارمولہ طے کر لیا ہے۔ یہ ہوا ہے جی، اور اس طریقے سے جو سوچا جا رہا تھا وہ شاید اب نہ ہو، کیونکہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور شیر افضل مروت صاحب کا نام لیا جا رہا تھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب ایسا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی کل ان کا ارادہ تھا، نہ ہی آج ارادہ ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کا یہ بالکل بڑا ماننا ہے۔ اور اخوندزادہ حسین احمد صاحب نے کہا کہ جیل میں عمران خان نہ آئین پاکستان کا نہ ہی قانون پاکستان کا قیدی ہے، بلکہ ان ضدی جرنیلوں کا قیدی ہے، اور ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ہی عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے مائنز اینڈ منرلز بل پر اب ہماری پارٹی میں کوئی بحث نہیں، اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی قانون سازی ہے جس سے بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ خان صاحب باہر آئیں تاکہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں اس ساری سچویشن میں جی، امریکی وفد آیا، آدھا وفد چلا گیا ہے، جان برگمن جو ہیں وہ چلے گئے، جنرل برگمن، اور 2 ابھی موجود ہیں، لیکن جو ان کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے وہ ہو چکی، اور اس کے بارے میں کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ ملاقات کافی ٹینس ماحول میں ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی داخلی سیاست، اور داخلی سیاست کا مطلب بڑا واضح ہے، عمران خان کا معاملہ، انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ، الیکشن چوری کا معاملہ، یہ سارے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس لیے اس میٹنگ کے بعد ہی اس پیرالل ملاقاتیں ہونی تھیں صحافیوں سے امریکی وفد کی، اور وہ ملاقاتیں بھی منسوخ کروا دی گئیں، اور وہ ملاقاتیں منسوخ ہو گئیں یا منسوخ کروا دی گئیں، لہذا وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب آگے جا کے جو معاملات ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ انتظار کریں، اور اس کا فی الحال کوئی زیادہ قبل از وقت کوئی نتیجہ مت نکال لیں۔ اور ویسے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا آسان میچ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ آسان میچ نہیں ہے، بڑا ٹف میچ ہے، اور ایک طرف آپ کے ملٹری رولرز ہیں اور دوسری جانب عمران خان صاحب اور عوام کی طاقت ہے، تو یہ لڑائی پچھلے 77 ایئر سے چلی آ رہی ہے، اور یہ لڑائی اتنی آسانی سے ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور قرآن مجید میں ہے جی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے، اور جب بہت زیادہ حبس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں ضرور بھیجتا ہے، بارش ضرور بھیجتا ہے، اس لیے جناب مایوس مت ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کی وکٹری ہوگی، پاکستان کی عوام کی وکٹری ہوگی، آئین، قانون اور جمہوریت، اور سب سے بڑھ کر حق اور سچ کی وکٹری ہوگی۔ ظالم بہت زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، لیکن مظلوموں کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اپنے اپنے لیول پہ، جو جہاں جتنی سخت ہے وہ آواز اٹھائے اور اپنا کردار ادا کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔